یہ سوال جو آج ممبر سے ہوتے ہیں نا کہ مجلس افضل ہے یا نماز، یہ سوال ہی شیطان کا ہے. یہ وسوسہ پیدا کرنے والا شیطان ہے جو عبادت کو عبادت سے لڑا. امام فرماتے سمجھ جانا یہ شیطان ہے. نماز کس کی؟ حسین کس کا؟ حسین بھی اللہ کا، نماز بھی اللہ کی. یہ بالکل ایسے ہے کہ مومن ممبر پہ بحث کرے کہ حسن افضل ہے یا حسین افضل ہے. دونوں عبادتیں اللہ کی. تو کون ہوتا ہے ان کو آپس میں لڑانے والا؟ اور یہی مسئلہ نماز میں آتا ہے. کسی نے کہا مولانا صاحب ہم نماز پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں اس میں شیطان کا نام آئے تو نماز صحیح. ہم نے کہا صحیح ہے. کہ پھر مولوی کو چڑ کیوں لگتی ہے اگر ہم علی کا نام لیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قیاس. تمام تر فقہی احکام توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ جیسا میں نے کہا ویسا تجھے کرنا ہے. اگر تم نے عبادت میں اپنی مرضی کو شامل کیا تو معصوم فرماتے عبادت کیا ہو جائے گی ضائع. اب آسان سے آپ کو مثال دوں کہ قیاس کہتے کیسے ہیں. فرمایا ایک شخص تھا وہ درخت پہ اوپر بیٹھ گیا، اب اتر نہیں سک رہا تھا. لوگوں نے شہر کے بوڑھے کو بلایا کہ اس کو سب سے زیادہ عقل ہے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. اب اس سے کہا کہ اس کو ہم اتاریں کیسے؟ اس نے کہا رسی پھینکو. انہوں نے رسی پھینکی. کہ اس کو کہو کہ باندھے. انہوں نے باندھی. کہ اس کو کہو کھینچے. جیسے کھینچی وہ درخت سے گرا نیچے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. کہا بزرگ ہم نے بچانے کے لیے بلایا تھا، تو نے تو اوپر مار دیا. کہ میں تو ایسے ہی بچاتا ہوں. تو کیا مطلب؟ کہو فلاں شخص اس دن کنویں میں گرا تھا، میں نے رسی پھینکی تھی، اس نے باندھی تھی، میں نے کھینچا تھا. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں کا حکم درخت پہ لگاؤ. سمجھ رہے نا؟ درخت کا حکم کنویں پہ لگاؤ. اسے قیاس کہتے ہیں. بھائی نماز ہے کیا؟ اصول دین میں ہمارے ولایت و امامت ہے. جو ولایت کو نہیں مانتا وہ تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اصول میں امامت ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، عدل ہے، یہ ساری کیا ہے؟ یہ اصول میں ہے نا. فروع کیا ہے؟ فروع یعنی تقلید، اصول یعنی تسلیم. اصول کو عقل سے ماننا ہے، فروع میں کیا کرنی ہے؟ تقلید کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ممبر پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ مبتلا پہ مسئلہ ہے. ممبر پہ آتے ہیں اور نوجوان مجھے کلپ بھیجتے ہیں مولانا آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ دیکھیے ہمیں کتابیں دکھا رہا ہے، ریفرنس دکھا رہا ہے، بہار کی کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، اور وہ تو مولا کا فرمان بتا رہا ہے. تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیں. کہا جی مولانا. میں نے کہا دیکھو اگر تمہارے باپ کو دل میں مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کو دکھانے جاؤ، ڈاکٹر کا اس کی سرجری ہوگی. اچھا بھائی 7 لاکھ کا خرچہ ہوگا. گھر میں تمہارا باپ آئے کہ میرے لال ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ 7 لاکھ کا خرچہ ہے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کریں؟ تو بیٹا کہتے بابا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کیا کریں؟ کہ بابا گوگل پہ جاتا ہوں، ساری ڈاکٹروں کی جو بکس ہیں نا، جس کو ہم انگلش میں ریفرنس کہتے ہیں، سارے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں. وہ دنیا کی کون سی یونیورسٹی انجینئرنگ پڑھو، کسی بھی سبجیکٹ میں جاؤ، اس کی بکس تو اویلیبل ہے نا نیٹ پہ. کہ بک اویلیبل ہے، میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اس سے پڑھتا ہوں کہ سرجری کیسے کی جاتی ہے. اوپر سے بابا یوٹیوب بھی ہے. یوٹیوب کے اوپر جاتا ہوں اور وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ دل کو چیرا کیسے جاتا ہے. کیوں 7 لاکھ کا خرچہ کریں؟ فری میں PDF کی فائل ڈاؤن لوڈ کروں گا، 4 کتابیں پڑھ لوں گا، ایک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لوں گا، میں آپ کا آپریشن کر دوں گا. بتائیے اگر اس نے آپریشن کیا دنیا ایسے عقل مند کہے گی؟ ایک ریفرنس دے کے کوئی آپریشن کر نہیں سکتا، تو ریفرنس دکھا کے فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ اگر میں دائرے عقل سے باہر گفتگو کروں، آپ مجھ سے ٹوکیے، مجھے بولیے کہ مولانا آپ غلط بول رہے ہیں. ڈاکٹر بننے کے لیے ریفرنس کافی ہوتا ہے. یہ یونیورسٹی میں پڑھنا ہوتا ہے، 4 پڑھے لکھے ڈاکٹروں کے نیچے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد دل چیرنا پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے اسے جسم کی پرواہ تو ہے پر دین کی پرواہ نہیں ہے. کسی ان پڑھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، کسی ان پڑھ ڈاکٹر سے علاج کرواؤ گے کہ مولانا کبھی نہیں جائیں گے. کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ جو پڑھا لکھا ہو.